ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو اس کا انجام یاد رکھو گی ہمیشہ۔ ذیشان لغاری کی آواز پر عریشہ کانپنے لگی۔ ذیشان لغاری اس وقت اپنے سامنے موجود لڑکی کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ کچھ دیر پہلے اپنی گاڑی کے سامنے سے ساتھ آیا تھا۔ ذیشان نے ہاشم کی طرف دیکھا اور کہا، ہاشم بتاؤ اسے کہ میں کون ہوں اور میرا ماضی کتنا داغدار ہے۔ ہاشم نے عریشہ کے قریب جا کر بولا، بی بی یہ ذیشان لغاری ہیں، لغاری خاندان کے اکلوتے وارث اور اس شہر کے محافظ۔ ان کا رعب ایسا ہے کہ مجرم ان کے نام سے کانپتے ہیں۔ عریشہ نے ذیشان کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے بولی، میں نے کچھ نہیں کیا صاحب، میں تو صرف اپنی جان بچا کر بھاگی تھی۔ ذیشان کھڑا ہو گیا اور بولا، جھوٹ مت بولو لڑکی، رات کے 2 بجے سنسان سڑک پر دلہن کے لباس میں بھاگنا اور سیدھا میری گاڑی کے آگے آنا، یہ سب ایک سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ لگتا ہے۔ بتاؤ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ سیٹھ وقار نے یا پھر میرے مخالفین نے؟ عریشہ نے نفی میں سر ہلایا اور بولی، میرا یقین کریں صاحب، میری عمر صرف 20 سال ہے اور میری سوتیلی ماں نے دولت کی لالچ میں میرا سودا ایک 60 سال کے بوڑھے آدمی سے کر دیا تھا۔ آج میری شادی تھی اور میں موقع ملتے ہی وہاں سے بھاگ نکلی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ گاڑی آپ کی ہے، میں تو بس روشنی دیکھ کر اس طرف بھاگی تھی کہ شاید کوئی مدد مل جائے۔ ذیشان کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ ابھی وہ کچھ مزید پوچھنے ہی والا تھا کہ ہاشم تیزی سے باہر گیا اور واپس آ کر بولا، سر غضب ہو گیا، باہر میڈیا کے لوگ جمع ہیں، کسی نے خبر لیک کر دی ہے کہ کمشنر ذیشان لغاری ایک لڑکی کو زبردستی اٹھا کر اپنے گھر لائے ہیں۔ اگر یہ خبر ہیڈ کوارٹر تک پہنچ گئی تو مسئلہ بن جائے گا۔ ذیشان نے غصے سے کہا، یہ یقیناً سیٹھ وقار کی چال ہے، وہ مجھے بدنام کرنا چاہتا ہے۔ سر اب کیا کریں؟ ہاشم نے پوچھا۔ اگر ہم نے لڑکی کو باہر نکالا تو وہ تصویریں بنا لیں گے اور اگر اندر رکھا تو وہ چھاپا مارنے کا مطالبہ کریں گے۔ ذیشان نے فیصلہ کیا اور بولا، سر یا تو اس لڑکی کو غائب کریں یا اس کا نکاح پڑھوا دیں۔ میڈیا کو خبر مل گئی کوئی لڑکی ہے آپ کے گھر۔ ہاشم نے مشورہ دیا تو ذیشان نے دھاڑ کر کہا، واٹ؟ میں اس کے لیے کہاں سے لاؤں ارجنٹ دلہا؟ تم کر لو۔ ہاشم نے فوراً کہا، توبہ کرے سر، میں شادی شدہ ہوں اور بچے والا ہوں۔ ذیشان مجبور ہوتا خود ہی اس لڑکی سے نکاح کے بارے میں سوچنے لگا۔ ذیشان نے کہا، ہاشم فوراً قاضی صاحب کو پچھلے دروازے سے بلاؤ اور ان رپورٹرز کو کہو کہ ذیشان لغاری اپنی نئی دلہن کے ساتھ ہے۔ عریشہ نے کہا، صاحب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں شادی نہیں کر سکتی۔ ذیشان اس کے قریب آیا اور بولا، دیکھو لڑکی، تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو باہر جاؤ جہاں وہ لوگ تمہاری عزت اچھالیں گے اور پھر پولیس تمہیں تمہاری سوتیلی ماں کے حوالے کر دے گی، یا پھر خاموشی سے مجھ سے نکاح کرو اور میری پناہ میں رہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں طلاق دے کر آزاد کر دوں گا، مگر ابھی میری اور تمہاری عزت کا سوال ہے۔ عریشہ خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد قاضی صاحب نے پوچھا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ذیشان نے عریشہ کی طرف دیکھا اور کہا، بولو ورنہ انجام برا ہوگا۔ عریشہ نے دبی آواز میں کہا، قبول ہے۔ نکاح کے فوراً بعد ذیشان عریشہ کو لے کر اپنی حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے پر خاموشی رہی۔ گاڑی حویلی پہنچی تو ہاشم نے دروازہ کھولا۔ ذیشان اور عریشہ مین ہال میں داخل ہوئے تو سامنے بیگم لغاری کھڑی تھی۔ ذیشان یہ کون ہے اور یہ حلیہ کیوں بنایا ہوا ہے اس نے؟ بیگم لغاری نے پوچھا۔ ذیشان نے کہا، یہ میری بیوی ہے اور آپ کی بہو۔ کیا تم ہوش میں تو ہو؟ بیگم لغاری نے اونچی آواز میں کہا، کس خاندان کی ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ اور تم نے مجھے بتائے بغیر شادی کر لی؟ ذیشان نے کہا، ماں جی حالات ایسے تھے کہ مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ فی الحال بس اتنا جان لیں کہ یہ میری بیوی ہے، باقی تفصیل صبح بتاؤں گا۔ ہاشم اسے مہمان خانے والے کمرے میں لے جاؤ اور دھیان رہے اس گھر کا کوئی ملازم اس سے بات نہ کرے۔ بیگم لغاری نے عریشہ کو دیکھا اور کہا، مجھے نہیں معلوم تم نے میرے بیٹے پر کیا جادو کیا ہے لڑکی، مگر یاد رکھنا اس حویلی سے آواز باہر نہیں جاتی۔ عریشہ نے کہا، بیگم صاحبہ میں مجبور ہوں، میرا یقین کریں، میں نے کوئی جادو نہیں کیا۔ ذیشان نے پلٹ کر کہا،
یقین صرف ثبوت پر کیا جاتا ہے، اور تمہارے پاس فی الحال سوائے آنسوؤں کے کچھ نہیں۔ اور ہاں، اگر تم نے یہاں سے بھاگنے یا کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میری بیوی ہو، تمہیں سخت سزا دوں گا۔ یہ کہہ کر ذیشان اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ہاشم نے کہا، آئیے بی بی جی، میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دوں۔ عریشہ اس کے پیچھے چل پڑی، جبکہ حویلی کی ملازموں میں چمگوئیاں شروع ہو چکی تھیں کہ ذیشان لغاری شادی کر کے دلہن لے آیا ہے۔ لیکن اصل طوفان تو حویلی کے باہر سیٹھ وقار کی شکل میں منڈلا رہا تھا۔ سیٹھ وقار نے غصے سے چلاتے ہوئے میز پر ہاتھ مارا، وہ لڑکی زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، مجھے اس کی لاش یا زندہ وجود چاہیے ہر حال میں۔ ایک کارندے نے بتایا، سیٹھ صاحب خبر پکی ہے، وہ لڑکی کمشنر ذیشان کی گاڑی سے ٹکرائی تھی اور وہ اسے اپنے ساتھ حویلی لے گیا ہے۔ ہمارے مخبر نے اطلاع دی ہے کہ وہاں رات کے وقت مولوی کو بھی بلایا گیا تھا۔ سیٹھ وقار ہنسا اور بولا، اچھا تو کمشنر صاحب شیر کی کھال پہن کر بھی غلطی کر بیٹھے، اب مزہ آئے گا، فون لاؤ میرا، میں ذیشان کی شرافت کا جنازہ نکال دوں گا۔ کل صبح کے اخبار میں صرف ذیشان اور اس مفرور لڑکی کی خبر ہونی چاہیے۔ سرخی لگاؤ کہ کمشنر نے ایک معصوم لڑکی کو اغوا کر لیا اور اسے اپنی حویلی میں قید کر رکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ صبح ہونے تک پورا شہر ذیشان پر تھو تھو کر رہا ہو۔ ملازم نے کہا، مگر سیٹھ صاحب ذیشان بہت طاقتور ہے، اگر اس سے پتہ چل گیا کہ یہ خبر ہم نے لگوائی ہے تو وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ سیٹھ نے کہا، جب بدنامی کا داغ لگتا ہے تو طاقتور سے طاقتور انسان بھی کمزور پڑ جاتا ہے، بس جو کہا ہے وہ کرو۔ کل صبح ذیشان کا سورج غروب ہونا چاہیے اور وہ لڑکی خود بخود میرے قدموں میں آ گرے گی۔ لغاری ہاؤس میں ناشتے کی میز پر ذیشان اخبار پڑھ رہا تھا کہ اچانک اس نے اخبار زور سے میز پر پٹکا۔ ہاشم، عریشہ چائے کی ٹرے لے کر آ رہی تھی، اس چیک پر چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا۔ ذیشان اٹھا اور عریشہ کا بازو دبوچ کر بولا، تم نے رابطہ کیا تھا باہر کسی سے؟ سچ بتاؤ ورنہ زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ عریشہ نے نفی میں سر ہلایا اور بولی، میں نے کچھ نہیں کیا صاحب، میرے پاس تو فون بھی نہیں ہے، میں کس سے رابطہ کرتی؟ ذیشان نے اخبار اس کے سامنے کیا اور کہا، دیکھو یہ خبر، اس میں لکھا ہے کہ میں نے تمہیں اغوا کیا ہے اور زبردستی قید کر رکھا ہے۔ یہ خبر صرف تمہاری سوتیلی ماں یا اس سیٹھ وقار کو ہو سکتی تھی۔ بتاؤ کتنے پیسے ملے ہیں تمہیں میری عزت بیچنے کے؟ تم ان کی جاسوس ہو۔ عریشہ نے اخبار دیکھا اور بولی، قسم لے لیں صاحب، میں ان لوگوں کو نہیں جانتی، میں تو خود مظلوم ہوں، مجھے نہیں معلوم یہ خبر کیسے لگی۔ بیگم لغاری وہاں آ گئی اور بولی، میں نے پہلے ہی کہا تھا ذیشان، یہ لڑکی منحوس ہے، دیکھ لیا، پہلے ہی دن ہمارے خاندان کی سفید پوشی پر داغ لگا دیا اس نے۔ جس گھر میں ایسی لڑکیاں قدم رکھتی ہیں وہاں عزت اور سکون دونوں رخصت ہو جاتے ہیں۔ ذیشان نے عریشہ کو دھکا دیتے ہوئے چھوڑا اور کہا، ماں جی آپ فکر نہ کریں، میں اس سازش کے تہہ تک جاؤں گا، اور تم لڑکی، میرے آنے تک اگر تم نے اس کمرے سے قدم بھی باہر نکالا تو وہ حشر کروں گا کہ موت کی دعا مانگو گی۔ یہ مت سمجھنا کہ نکاح نامے پر دستخط کر کے تم میری بیوی بن گئی ہو، تم میرے لیے صرف ایک مشکوک مجرم ہو جس کی تفتیش ابھی باقی ہے۔ ذیشان نے ہاشم سے کہا، گاڑی نکالو، مجھے ابھی ہیڈ کوارٹر جانا ہے۔ آجی صاحب کا فون آ چکا ہے، مجھے جواب دینا ہے اس بکواس خبر کا۔ ذیشان باہر نکل گیا۔ بیگم لغاری نے عریشہ سے کہا، اٹھو اور اپنے کمرے میں جاؤ، خبردار جو میرے بیٹے کی غیر موجودگی میں حویلی میں گھومنے کی کوشش کی، اگر مجھے تم پر ذرا سا بھی شک ہوا تو میں تمہیں سخت سزا دوں گی۔ عریشہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دن کے وقت ایک ملازمہ کھانا لے کر آئی اور پوچھا، بی بی جی آپ سچ میں سیٹھ وقار کی آدمی ہیں؟ سارا عملہ باتیں کر رہا ہے، کیا آپ صاحب جی کو پھنسانے آئی ہیں؟ عریشہ نے کہا، نہیں خدا را ایسا مت سوچو، میں بے گناہ ہوں، کیا تم میری مدد کر سکتی ہو؟ مجھے بس ایک بار اپنے گھر والوں کو بتانا ہے کہ میں زندہ ہوں۔ ملازمہ نے کہا، توبہ کریں بی بی جی، صاحب جی کو پتہ چلا تو وہ ہمیں کچا چبا جائیں گے، یہاں دیواروں کے بھی کان ہیں، آپ چپ چاپ کھانا کھا لیں ورنہ جان سے جائیں گی۔ رات کے وقت عریشہ کمرے سے نکلی تو اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، لان میں ایک سایہ ذیشان کی گاڑی کے پاس جھکا ہوا تھا اور ٹائروں کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔
عریشہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی سازش ہے۔ وہ بڑی تو سامنے سے ذیشان آتا دکھائی دیا۔ ذیشان نے اسے دیکھ کر کہا، میں نے منع کیا تھا کمرے سے نکلنے سے۔ کیا منصوبہ ہے اب تمہارا؟ رات کے اندھیرے میں کس سے ملنے جا رہی تھی؟ عریشہ نے باہر کی طرف اشارہ کیا اور بولی، میری بات سنیں، باہر کوئی ہے۔ میں نے دیکھا ہے وہ آپ کی گاڑی کے نیچے لیٹ کر کچھ کر رہا تھا۔ خدا کے لیے یقین کریں، وہ کوئی دشمن ہے۔ ذیشان نے ہنس کر کہا، واہ، اب تم میری ہمدرد بن رہی ہو تاکہ میں تم پر بھروسہ کر لوں اور تم مجھے بیوقوف بنا سکو۔ جاؤ اپنے کمرے میں۔ عریشہ نے آگے بڑھ کر ذیشان کا بازو پکڑ لیا اور بولی، مجھے جو سزا دینی ہے دے لیجیے گا، مگر ایک بار باہر جا کر دیکھ لیں۔ اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو مجھے یہی مار دیجیے گا، پلیز صاحب۔ ذیشان رکا، پھر اس نے اپنی گن نکالی اور ہاشم کو اشارہ کیا۔ ذیشان نے عریشہ کو پیچھے ہونے کا اشارہ کیا اور باہر کی طرف بڑھا۔ آج رات فیصلہ ہونے والا تھا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ ذیشان اور ہاشم گاڑی کی جانب بڑھے۔ وہاں ایک سایہ گاڑی کے ٹائروں کے پاس موجود تھا۔ ذیشان نے ہاشم کو اشارہ کیا اور قریب جا کر للکارا، کون ہے وہاں؟ اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ وہ نقاب پوش آدمی تھا جس نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ہاشم نے اسے دبوچ دیا۔ چھوڑو مجھے ورنہ میں مار دوں گا۔ نقاب پوش نے دھمکی دیتے ہوئے ایک خنجر نما آلہ نکالا اور ہاشم پر وار کرنے کی کوشش کی۔ ذیشان نے ہتھیار تانا اور چلایا، ہاشم پیچھے ہٹو۔ نقاب پوش نے ہاشم کو دھکا دیا اور خنجر ذیشان کی طرف اچھال دیا۔ عریشہ بیچ میں آ گئی اور وہ آلہ اس کے بازو پر لگا۔ عریشہ گرنے لگی تو ذیشان نے اسے تھام لیا۔ ذیشان نے آگے بڑھ کر نقاب پوش کو دبوچ دیا اور مکہ مارا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی؟ ذیشان نے ہاشم سے کہا، ہاشم، اس کو اٹھاؤ اور سیدھا تہہ خانے میں لے جاؤ۔ اس کی خال میں بعد میں ادھیڑوں گا، فی الحال گاڑی نکالو، ہمیں اسپتال جانا ہے۔ ذیشان نے عریشہ کو گاڑی میں بٹھایا اور پوچھا، تم پاگل ہو؟ دماغ خراب ہے تمہارا، بیچ میں کیوں آئی؟ عریشہ نے کہا، صاحب آپ کو یقین دلانا ضروری تھا، میں غدار نہیں ہوں، میں آپ کی دشمن نہیں ہوں۔ ذیشان نے کہا، چپ کرو، اپنی توانائی ضائع مت کرو، ہم اسپتال پہنچنے والے ہیں۔ ہسپتال پہنچ کر عریشہ کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ ہاشم وہاں پہنچا اور بولا، سر وہ آدمی سیٹھ وقار کا خاص کارندہ ہے، میں نے اسے باندھ دیا ہے، وہ سب اگلنے کو تیار ہے کہ اسے گاڑی کی بریک فیل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ذیشان نے دیوار پر مکہ مارا اور کہا، سیٹھ وقار، اب تم نے موت کو دعوت دی ہے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ ڈاکٹر باہر آیا تو ذیشان نے پوچھا، ڈاکٹر کیسی ہے وہ؟ زخم کتنا گہرا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا، گھبرانے کی بات نہیں کمشنر صاحب، زخم گہرا تھا مگر ہم نے پٹی کر دی ہے اور خون روک دیا ہے، انہیں ہوش آ گیا ہے، آپ مل سکتے ہیں۔ ذیشان کمرے میں داخل ہوا اور عریشہ کے قریب کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ ذیشان نے پوچھا، جانتے بوجھتے کہ وہ وار جان لیوا ہو سکتا تھا تم سامنے کیوں آئی؟ کیا ثابت کرنا چاہتی تھی؟ عریشہ نے کہا، کیونکہ میرا نکاح ہوا ہے آپ سے، اور میں نے سنا ہے کہ نکاح کا بندھن حفاظت کا وعدہ ہوتا ہے۔ میں وعدہ شکنی نہیں کرتی صاحب، چاہے آپ مجھے دشمن ہی سمجھتے رہیں، میرے لیے آپ کی جان کی قیمت میری جان سے زیادہ ہے۔ ذیشان نے بولا، مجھے غلط فہمی ہوئی تھی، میں معافی مانگتا ہوں۔ تم نے آج ثابت کر دیا کہ تم وہ نہیں جو میں اور میری ماں سمجھ رہے تھے، تم ایک بہادر لڑکی ہو۔ عریشہ نے پوچھا، کیا اب آپ مجھے پولیس کے حوالے نہیں کریں گے؟ کیا اب آپ مان گئے ہیں کہ میں سیٹھ وقار کے ساتھ نہیں ملی ہوئی؟ ذیشان نے کہا، اب تم میری ذمہ داری ہی نہیں، میری عزت بھی ہو، اور سیٹھ وقار کا حساب اب میں پورا کروں گا۔ اس نے غلط گھر میں ہاتھ ڈالا ہے۔ اسی وقت ذیشان کو آئی جی کا فون آیا، جنہوں نے کہا، ذیشان، میڈیا کا دباؤ بہت بڑھ رہا ہے، تمہیں صبح پریس کانفرنس کرنی ہوگی اور ثابت کرنا ہوگا کہ وہ لڑکی مغوی نہیں ہے۔ ذیشان نے کہا، فکر نہ کریں سر، کل صبح پریس کانفرنس ہوگی اور میں پوری دنیا کو اپنی بیوی سے ملواؤں گا اور ساتھ ہی سازش کا چہرہ بھی بے نقاب کروں گا۔ کل کا سورج سیٹھ وقار کی تباہی دیکھے گا۔ فون بند کر کے ذیشان نے عریشہ سے کہا، آرام کرو، صبح ہمیں ایک جنگ لڑنی ہے، اور اس بار تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ حویلی کے تہہ خانے میں نقاب پوش حملہ آور
کرسی سے بندھا ہوا تھا اور ہاشم موجود تھا۔ ذیشان لغاری اندر داخل ہوا۔ ذیشان نے اس آدمی کے قریب جا کر پوچھا، تمہارے پاس صرف 2 منٹ ہیں اپنی زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے۔ مجھے وہ نام چاہیے جس کے کہنے پر تم نے میری گاڑی کی بریک فیل کیے اور مجھ پر حملہ کیا۔ حملہ آور نے کہا، میں نہیں بتا سکتا صاحب، اگر میں نے نام بتایا تو وہ لوگ میرے خاندان کو ختم کر دیں گے۔ ذیشان نے ہاشم سے کہا، ہاشم، اسے لگتا ہے کہ میں اس کے خاندان کی حفاظت نہیں کر سکتا، اسے وہ ویڈیو دکھاؤ۔ ہاشم نے موبائل نکال کر اس کے سامنے کیا جس میں اس کے بچے اسکول سے نکل رہے تھے اور ذیشان کے گارڈز ان کے گرد حصار بنائے کھڑے تھے۔ ذیشان نے کہا، یہ دیکھ رہے ہو، تمہارے بچے اب میری حفاظت میں ہیں، اگر تم نے سچ بول دیا تو انہیں کچھ نہیں ہوگا، اور اگر جھوٹ بولا تو میں اپنی حفاظت ہٹا لوں گا، پھر سیٹھ وقار جانے اور تم جانو۔ حملہ آور نے کہا، آپ کو کیسے پتا؟ ذیشان نے کہا، مجھے سب پتا ہوتا ہے، بس تمہارے منہ سے تصدیق چاہیے تھی۔ اب بکواس کرو کہ وہ اخبار والی خبر کس نے لگوائی تھی۔ حملہ آور نے بولا، جی صاحب، یہ سب سیٹھ وقار کا منصوبہ تھا۔ اس نے عریشہ بی بی کی سوتیلی ماں کو بھاری رقم دی تھی تاکہ وہ میڈیا میں جا کر یہ بیان دے کہ آپ نے اس کی بیٹی کو اغوا کیا ہے، اور ادھر مجھے آپ کی گاڑی کا کام تمام کرنے بھیجا تھا۔ ذیشان نے ہاشم سے کہا، اس کا بیان ریکارڈ کرو اور اسے پولیس کے حوالے مت کرنا بھی، اسے کل صبح کی پریس کانفرنس میں براہ راست پیش کیا جائے گا۔ ہسپتال سے واپسی پر گاڑی حویلی پہنچی۔ ذیشان نے عریشہ کو اترنے میں مدد دی۔ وہ دونوں ہال میں داخل ہوئے تو بیگم لغاری وہاں موجود تھی۔ انہوں نے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ ذیشان، تم ٹھیک تو ہو؟ اور اسے کیا ہوا؟ ذیشان نے بولا، ماں جی، میں بالکل ٹھیک ہوں، کیونکہ آپ کی بہو نے میری موت اپنے بازو پر لے لی ہے۔ بیگم لغاری نے پوچھا، کیا مطلب؟ ذیشان نے کہا، وہ قاتلانہ حملہ مجھ پر ہوا تھا، اگر عریشہ بیچ میں نہ آتی تو آج آپ کا بیٹا زندہ نہ ہوتا۔ آپ جسے دشمن سمجھ رہی تھی وہ دراصل ہماری محافظ نکلی۔ بیگم لغاری نے عریشہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، مجھے معاف کرنا بیٹی، میں نے تمہیں پہچاننے میں بہت بڑی غلطی کی، میں نے تمہارے بارے میں بہت سخت الفاظ بولے تھے، تم نے میرے بیٹے کی جان بچا کر مجھے اپنا قرض دار کر دیا ہے۔ عریشہ نے بیگم لغاری کا ہاتھ تھام لیا اور بولی، نہیں بیگم صاحبہ، آپ میری ماں جیسی ہیں، ماؤں سے ناراض نہیں ہوا جاتا، مجھے خوشی ہے کہ صاحب محفوظ ہیں۔ ذیشان نے کہا، بس سب جذباتی باتیں ختم کریں، ماں جی آپ اسے کمرے میں لے جائیں اور آرام کروائیں، مجھے بھی بہت اہم کام نپٹانے ہیں، کل صبح شہر میں سچائی کا دھماکہ ہوگا۔ اگلے دن نیوز چینلز پر ذیشان لغاری نمودار ہوا۔ ذیشان نے بولا، معزز صحافی حضرات، گزشتہ 24 گھنٹوں سے میرے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، آج میں اسے دفن کرنے آیا ہوں۔ آپ لوگ سوال کر رہے تھے کہ وہ لڑکی کون ہے، تو سن لیں، وہ لڑکی میری قانونی بیوی ہے اور اس وقت میری حویلی میں بطور عزت موجود ہے۔ ذیشان نے مزید کہا، لیکن کہانی صرف اتنی نہیں ہے، میرے خلاف اس سازش کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور مجھے جان سے مارنے کی کوشش کس نے کی، میں چاہتا ہوں آپ خود دیکھیں۔ ذیشان نے اشارہ کیا اور ہاشم اس حملہ آور کو لے کر اسٹیج پر آیا اور اس کا اعترافی بیان چلنے لگا جس میں اس نے سیٹھ وقار اور عریشہ کی سوتیلی ماں کا نام لیا۔ سیٹھ وقار گھر پر یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ پولیس کی نفری اس کے گھر میں داخل ہوئی۔ انسپکٹر نے سیٹھ وقار کو ہتھکڑی لگائی اور بولا، سیٹھ وقار، آپ کا کھیل ختم ہو چکا ہے، کمشنر صاحب کا حکم ہے کہ آپ کو تھانے لایا جائے۔ ٹی وی اسکرین پر ذیشان کہہ رہا تھا کہ شرافت کا نقاب پہن کر جرم کرنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے، اور رہی بات میری بیوی کی، تو ان کے خلاف بولنے والی ہر زبان اب خاموش ہو جانی چاہیے، ورنہ میں قانون کے ساتھ ساتھ اپنا ذاتی طریقہ بھی استعمال کرنا جانتا ہوں۔ لغاری ہاؤس میں عریشہ اور بیگم لغاری یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ بیگم لغاری نے اپنی کلائی سے سونے کا کڑا اتارا اور کہا، یہ ہمارے خاندان کی بڑی بہو کی نشانی ہے، یہ برسوں سے میرے پاس تھا اور آج سے تمہارا ہے۔ تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم صرف ذیشان کی بیوی نہیں بلکہ اس خاندان کی عزت ہو۔ عریشہ نے کڑا پہن لیا۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے اور لغاری ہاؤس میں ایک عجیب سا سکون تھا جو پچھلے 2 دنوں کے طوفان کے بعد
پہلی بار محسوس ہو رہا تھا۔ ذیشان جب تھانے سے کارروائی مکمل کر کے اپنے کمرے میں داخل ہوا تو عریشہ جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ ذیشان خاموشی سے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور اس معصوم سی لڑکی کو دیکھنے لگا جو کل تک اس کے لیے ایک مجرم تھی مگر آج اس کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ دعا ختم کر کے عریشہ مڑی تو ذیشان کو دیکھ کر ہڑبڑا گئی اور جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ آپ کب آئے؟ میں کھانا لگواؤں؟ عریشہ نے گھبراہٹ میں پوچھا۔ ذیشان نے کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا اور اپنی قمیض کے بازو اوپر چڑھاتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، کھانا بعد میں، پہلے یہ بتاؤ کہ اب بھی مجھ سے ڈر لگ رہا ہے یا تھوڑا بہت یقین آ گیا ہے کہ میں آدم خور نہیں ہوں؟ عریشہ نے نظریں جھکا لی اور دبی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ڈر تو لگتا ہے صاحب، آپ کی آواز ہی اتنی بھاری ہے کہ بندہ ویسے ہی سہم جاتا ہے۔ ذیشان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ چلو اچھا ہے، تھوڑا ڈر ہونا بھی چاہیے۔ ویسے بیگم لغاری یعنی میری ماں جی نے حکم جاری کیا ہے کہ کل سے تمہاری باقاعدہ تربیت شروع ہوگی کہ لغاری خاندان کی بہو کیسے بننا ہے، تو تیار رہنا۔ عریشہ نے سر اس بات میں ہلایا۔ اگلی صبح کا آغاز ایک انتہائی دلچسپ اور ہنگامہ خیز صورتحال سے ہوا۔ عریشہ باورچی خانے میں ناشتہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ وہ اپنی ساس اور شوہر کو خوش کرنا چاہتی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ ہاشم اپنی عادت سے مجبور وہاں بھی اپنی ڈیوٹی نبھا رہا تھا۔ بی بی جی، یہ چھری احتیاط سے پکڑیں، یہ خطرناک ہتھیار بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ ہاشم نے انڈے پھینٹتی ہوئی عریشہ کو ٹوک دیا۔ عریشہ نے چنچلا کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاشم بھائی، میں آملیٹ بنا رہی ہوں، جنگ پر نہیں جا رہی، خدا کے لیے آپ باہر جا کر پہرا دیں، مجھے کام کرنے دیں۔ ہاشم نے سنجیدگی سے اینک درست کی اور بولا، نہیں بی بی جی، صاحب کا حکم ہے کہ آپ پر نظر رکھنی ہے، کیا پتہ غلطی سے آپ نمک کی جگہ کوئی کیمیکل ملا دیں، دشمنوں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ عریشہ نے ماتھے پر ہاتھ مارا اور بولی، یہاں کون سا دشمن کچن میں چھپا بیٹھا ہے، آپ جائیں یہاں سے۔ اتنے میں ذیشان کچن کے دروازے پر نمودار ہوا۔ اس نے ہاشم کو وہاں کھڑے دیکھ کر بھویں اچکائی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ہاشم، تم یہاں انڈوں کی حفاظت پر مامور ہو یا گھر کی؟ ہاشم نے فوراً سلوٹ مارا۔ سر، میں چیک کر رہا تھا کہ ناشتہ سیکیورٹی پروٹوکول کے مطابق بن رہا ہے یا نہیں۔ ذیشان نے اسے گھورا۔ ہاشم، باہر جاؤ اور گاڑی نکالو اور بی بی کو سکون سے ناشتہ بنانے دو۔ ہاشم کے جانے کے بعد ذیشان کرسی کھینچ کر وہیں کچن کے کاؤنٹر پر بیٹھ عریشہ کے ہاتھ کانپنے لگے کہ وہ اتنے غور سے دیکھ رہا ہے۔ ذیشان نے مشاہدہ کرتے ہوئے کہا، ویسے تمہیں کھانا بنانا آتا بھی ہے یا صرف بھاگنا آتا ہے؟ عریشہ نے اعتماد سے کہا، میری سوتیلی ماں مجھ سے سارے گھر کے کام کرواتی تھی، میں بہت اچھا کھانا بناتی ہوں، ابھی آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے۔ کچھ دیر بعد ناشتہ میز پر لگا۔ ذیشان نے پہلا نوالا لیا اور چباتے ہی اس کا ہاتھ رک گیا۔ عریشہ بڑے اشتیاق سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسا بنا ہے؟ ذیشان نے بمشکل نوالا نکلا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا، مگر اس نے عریشہ کی امید بھری نظریں دیکھ کر خود پر ضبط کیا اور پانی کا بڑا گھونٹ بھر کر بولا، بہت بہت منفرد ذائقہ ہے، ایسا آملیٹ میں نے آج تک نہیں کھایا۔ اتنے میں ہاشم بھی اندر آ گیا۔ سر، خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے، میں بھی چکھوں؟ ذیشان نے ایک شرارتی چمک کے ساتھ اپنی پلیٹ ہاشم کی طرف بڑھا دی۔ ہاں ہاں ہاشم، ضرور کھاؤ، تمہاری بھابھی نے بہت محنت سے بنایا ہے، پروٹوکول چیک کرو ذرا۔ ہاشم نے خوش ہو کر بڑا سا نوالا منہ میں رکھا اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ وہ بری طرح کھانسنے لگا اور تڑپ کر پانی کے جگ کی طرف بڑھا۔ او خدایا، زہر! پانی! بی بی جی، آپ نے نمک کی جگہ چینی اور مرچوں کی جگہ کافی پاؤڈر ڈال دیا ہے کیا؟ ہاشم نے پانی پی کر ہامتے ہوئے کہا۔ عریشہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس نے جلدی سے ذرا سا چکھا تو فوراً تھوک دیا۔ یہ تو واقعی زہر لگ رہا تھا۔ اس نے شرمندگی سے ذیشان کی طرف دیکھا جو اب اپنی ہنسی ضبط نہیں کر پا رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ آپ نے کھا کیسے لیا؟ یہ تو بہت برا ہے، عریشہ نے روحانسی ہو کر کہا۔ ذیشان نے مسکراتے ہوئے کہا، بیوی کے ہاتھ کا پہلا ناشتہ تھا، اگر زہر بھی ہوتا تو کھانا پڑتا۔
یہ شوہروں کا پروٹوکول ہوتا ہے۔ ہاشم، سیکھ لو کچھ۔ ہاشم نے منہ بسورتے ہوئے کہا، سر ایسی محبت سے تو کنوارا رہنا بہتر ہے۔ میرا منہ جل گیا۔ اس ہلکے پھلکے ماحول نے گھر کی فضا کو خوشگوار بنا دیا تھا۔ بیگم لغاری بھی ہال میں آ گئی اور ہاشم کی حالت دیکھ کر مسکرا دی، مگر یہ خوشگوار ماحول زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ ابھی وہ لوگ ناشتے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ گیٹ پر موجود کارٹ نے انٹرکام پر اطلاع دی، صاحب جی، باہر کوئی عورت آئی ہے، بہت شور مچا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اس سے اپنی بیٹی سے ملنا ہے۔ ذیشان کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی اور وہی پرانی سختی لوٹ آئی۔ عریشہ کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ کون ہے۔ اسے اندر مت آنے دینا، میں خود باہر آ رہا ہوں۔ ذیشان نے حکم دیا۔ نہیں ذیشان، میں بھی ساتھ چلوں گی، عریشہ نے ہمت کر کے کہا۔ اب میں چھپوں گی نہیں، مجھے ان کا سامنا کرنا ہے۔ ذیشان نے اس کی طرف دیکھا اور سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، چلو۔ وہ دونوں باہر گیٹ کی طرف گئے، جہاں عریشہ کی ستیلی ماں نسیمہ چیخو پکار کر رہی تھی اور میڈیا والوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جو کل کی پریس کانفرنس کے بعد وہاں سے جا چکے تھے، مگر اکا دکا ابھی بھی موجود تھے۔ ہائے میری بچی، اس ظالم نے میری بچی کو قید کر رکھا ہے، مجھے ملنے نہیں دے رہے۔ نسیمہ نے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے شور مچایا۔ گیٹ کھلا اور ذیشان عریشہ کے ساتھ باہر نکلا۔ نسیمہ عریشہ کو زندہ سلامت اور مہنگے کپڑوں میں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے چپ ہوئی، پھر فوراً بولی، ارے میری بیٹی، کیسا حال کر دیا ان ظالموں نے تیرا، آجا میرے پاس، میں تجھے لینے آئی ہوں۔ عریشہ نے نفرت سے اس عورت کو دیکھا جس نے اسے بیچ دیا تھا۔ بس کر دیں امی، آپ کا ڈرامہ اب ختم ہو چکا ہے، عریشہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ نسیمہ نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، یہ لڑکی زبان چلاتی ہے، چل گھر چل، وہ سیٹ تیرا انتظار کر رہا ہے جس سے تیری بات پکی کی تھی۔ یہ نکاح وکاح کچھ نہیں ہوتا، یہ پولیس والا تجھے استعمال کر رہا ہے۔ ذیشان نے آگے بڑھ کر نسیمہ کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں انگارے دہک رہے تھے۔ اپنی زبان کو لگام دو عورت، یہ میری بیوی ہے اور لغاری خاندان کی عزت ہے۔ اگر تم نے مزید ایک لفظ بھی بکواس کی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم ایک عورت ہو۔ تمہارا ساتھی سیٹ وقار جیل کی ہوا کھا رہا ہے اور اگلی باری تمہاری ہے۔ اغوا اور انسانی اسمگلنگ کے کیس میں تمہیں اندر کروانے میں مجھے 2 منٹ لگیں گے۔ نسیمہ گھبرا گئی، اس نے پینترا بتلا، اچھا تو دھمکیاں دے رہے ہو؟ میں اس کی ماں ہوں، میرا حق ہے اس پر، اگر اسے رکھنا ہے تو اس کی قیمت ادا کرو۔ میں نے اسے پال پوس کر بڑا کیا ہے، مجھے 50 لاکھ روپے دو، تب میں اپنی زبان بند رکھوں گی۔ ذیشان ہنس پڑا، ایک طنزیہ اور سرد ہنسی۔ تو آخرکار بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی۔ تمہیں بیٹی نہیں پیسہ چاہیے تھا۔ ذیشان نے ہاشم کو اشارہ کیا۔ ہاشم نے فوراً ایک فائل لا کر ذیشان کے ہاتھ میں دی۔ یہ دیکھو، یہ تمہارے کیے گئے اس نکاح نامے کی کاپی ہے جو تم نے اس 60 سالہ بوڑھے کے ساتھ عریشہ کا زبردستی کروایا تھا، اور یہ وہ ثبوت ہیں کہ تم نے اس کے بدلے پیسے لیے تھے۔ یہ سب اب پولیس کے پاس ہیں، ابھی اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ پولیس کی وین راستے میں ہے، وہ تمہیں سیدھا ویمن جیل لے جائے گی۔ پولیس کا نام سنتے ہی نسیمہ کے ہوش اڑ گئے۔ وہ جانتی تھی کہ ذیشان جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ وہ بڑبڑاتی اور بد دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے الٹے قدموں بھاگ نکلی۔ عریشہ نے گہری سانس لی، جیسے اس کے سینے سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ ذیشان نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اب کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، چلو اندر چلیں، آج ہم ہمارے ولیمے کی تقریب ہے اور بیگم لغاری نے پورے شہر کو مدعو کر رکھا ہے۔ اور ہاں، ذیشان نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، شام کے کھانے میں وہ والا آملیٹ مت بنانا ورنہ مہمان بھاگ جائیں گے۔ عریشہ ہنس پڑی اور اس کی ہنسی میں اب خوف نہیں بلکہ زندگی کی نئی امید تھی۔ لغاری ہاؤس کا وسیع لان مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور ہر طرف روشنیوں کا سیلاب امڈ آیا تھا۔ ولیمے کی تقریب اپنے عروج پر تھی، مگر ذیشان کی نظریں بار بار سیڑھیوں کی طرف اٹھ رہی تھی۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں یا ابھی بھی تیاری مکمل نہیں ہوئی؟ ذیشان نے کمرے کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ عریشہ جو آئینے کے سامنے کھڑی اپنا بھاری دوپٹہ سنبھال رہی تھی، ہڑبڑا کر مڑی اور گھبراہٹ میں اس کے ہاتھ سے پن گر گئی۔ جی آ جائیں،
میں تیار ہوں، بس یہ دوپٹہ نہیں ٹک رہا۔ ذیشان اندر داخل ہوا اور ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ عریشہ سرخ رنگ کے بھاری عروسی جوڑے میں کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی معصومیت اس بھاری میک اپ میں بھی نمایاں تھی۔ ذیشان نے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولا، لاؤ میں مدد کر دیتا ہوں۔ آج تم واقعی لغاری خاندان کی عزت لگ رہی ہو۔ بس نیچے جا کر گھبرانا مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ عریشہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسبات میں سر ہلایا اور بولی، مجھے لوگوں سے ڈر لگتا ہے صاحب، سب مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ذیشان نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور مضبوط لہجے میں کہا، جب تک میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے کسی کی نظر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، چلو۔ نیچے ہال میں پہنچتے ہی تمام نظریں ان دونوں پر جم گئیں۔ بیگم لغاری نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور دونوں کو اسٹیج کی طرف لے گئی۔ ابھی وہ بیٹھے ہی تھے اور مہمان مبارکباد دینے آ رہے تھے کہ ایک قیمتی لباس میں ملبوس لڑکی، جس کے چہرے پر غرور اور آنکھوں میں حسد تھا، تیز قدموں سے اسٹیج پر آئی۔ یہ ذیشان کی خالہ زاد بہن زویا تھی، جو بچپن سے ذیشان کو اپنا سمجھتی تھی اور بیرونی ملک سے خاص طور پر یہ تماشا دیکھنے آئی تھی۔ زویا نے عریشہ کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے بولی، اوہ، تو یہ ہے وہ لڑکی جس کے لیے تم نے پورا شہر سر پر اٹھا لیا تھا۔ سنا ہے سڑک سے اٹھایا ہے اسے۔ کیا ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی کمی تھی جو تم ایک بھاگی ہوئی اور مشکوک لڑکی کو بیاہ لائے؟ عریشہ کا رنگ فک ہو گیا اور اس نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ ذیشان کے چہرے پر سختی امڑ آئی۔ اس نے عریشہ کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھام لیا اور زویا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سرد لہجے میں کہا، زویا اپنی حد میں رہو، یہ سڑک سے نہیں ملی بلکہ میرے نصیب میں لکھی تھی۔ اور رہی بات خاندان کی لڑکیوں کی، تو عزت اور وفاداری خاندان دیکھ کر نہیں ملتی، کردار دیکھ کر ملتی ہے، جو اس میں تم سے کہیں زیادہ ہے۔ زویا جھل بن کر رہ گئی، مگر ذیشان، لوگ کیا کہیں گے؟ اس کا کوئی پس منظر نہیں، کوئی نام نہیں، تم ایک کمشنر ہو کر ایسی غلطی کیسے کر سکتے ہو؟ ذیشان نے کاٹ تار لہجے میں جواب دیا، آج سے اس کا نام عریشہ ذیشان لغاری ہے اور یہی اس کا سب سے بڑا حوالہ ہے۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ شوق سے یہ تقریب چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ مجھے اپنی بیوی کی عزت عزیز ہے، رشتہ داروں کی ناراضگی نہیں۔ زویا پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ عریشہ نے نم آنکھوں سے ذیشان کی طرف دیکھا اور آہستگی سے بولی، شکریہ۔ ذیشان نے مسکرا کر کہا، شکریہ کی ضرورت نہیں، یہ میرا فرض تھا۔ اب مسکراؤ ورنہ لوگ سمجھیں گے کہ میں نے تمہیں ڈانٹا ہے۔ تقریب پرسکون انداز میں جاری تھی کہ اچانک ہاشم سٹیج پر آیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور ہاتھ میں خوبصورت پیکنگ والا بڑا سا ڈبہ تھا۔ سر، یہ گفٹ ابھی گیٹ پر کوئی دے کر گیا ہے اور کہا کہ یہ خاص طور پر دلہن بی بی کے لیے ہے اور بہت ضروری ہے۔ ذیشان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کس نے بھیجا ہے؟ ہاشم نے کہا۔ سر، دینے والا نام نہیں بتا گیا، بس اتنا کہا ہے کہ پرانے دوست کی طرف سے ہے۔ ذیشان نے شک کی نگاہ سے اس ڈبے کو دیکھا۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس نے عریشہ کو ہاتھ لگانے سے منع کیا، رکو، اسے مت چھونا۔ ذیشان نے خود احتیاط سے ڈبے کا ڈھکن کھولا۔ اندر کا منظر دیکھ کر ذیشان اور ہاشم دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ ڈبے میں کوئی زیور یا تحفہ نہیں بلکہ ایک سفید کپڑے کا ٹکڑا تھا جس پر سرخ روشنائی سے لکھا تھا، سیٹھ وقار اندر ہے مگر کھیل ابھی ختم نہیں ہوا، یہ تمہاری بربادی کی شروعات ہے، اگلی بار نشانہ چوک نہیں پائے گا۔ اور ساتھ ہی ایک مردہ کبوتر رکھا ہوا تھا جس کی گردن مڑی ہوئی تھی۔ عریشہ نے ڈبے میں جھانکا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور وہ خوف سے ذیشان کے بازو سے لپٹ گئی۔ ذیشان نے فوراً ڈبہ بند کیا اور غصے سے ہاشم کی طرف دیکھا۔ سیکیورٹی کہاں تھی؟ یہ اندر کیسے آیا؟ ہاشم نے لرزتے ہوئے کہا، سر، گارڈ نے چیک کیا تھا مگر شاید وہ بھیس بدل کر آیا تھا۔ ذیشان نے اسٹیج سے کھڑے ہو کر چاروں طرف دیکھا۔ ہجوم میں اسے ایک شخص تیزی سے باہر نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ شخص ویٹر کی وردی میں تھا مگر اس کی چال ڈھال مشکوک تھی اور وہ بار بار مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ ذیشان نے عریشہ کو بیگم لغاری کے حوالے کیا اور چیخا، ہاشم وہ رہا، اسے جانے مت دینا۔ ذیشان نے اپنے کوٹ اتارا اور خود اسٹیج سے چھلانگ لگا کر اس مشکوک آدمی کے پیچھے بھاگا۔ مہمانوں میں بھگدڑ مچ گئی
وہ آدمی گیٹ کی طرف بھاگ رہا تھا، مگر ذیشان کی رفتار اس سے کہیں زیادہ تھی۔ لان کے بیچ میں فوارے کے پاس ذیشان نے اسے جا کر دبوچا اور گریبان سے پکڑ کر زمین پر پٹک دیا۔ کون ہے تو؟ کس کا پیغام لایا ہے؟ ذیشان نے اس کے منہ پر زوردار مکہ مارا۔ اس آدمی نے ہنستے ہوئے کہا، کمشنر صاحب، آپ ایک کو پکڑیں گے تو 10 اور کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ کا دشمن صرف سیٹھ وقار نہیں تھا، وہ تو صرف ایک مہرا تھا۔ اصلی کھلاڑی تو اب میدان میں اترا ہے۔ آپ کی بیوی کی قسمت میں بیوہ ہونا لکھا ہے۔ یہ سنتے ہی ذیشان کا خون کھول اٹھا۔ اس نے اسے مار مار کر ادموا کر دیا، یہاں تک کہ ہاشم اور دوسرے گارڈز نے اسے قابو کر لیا۔ اسے لے جاؤ اور وہ طریقہ استعمال کرو کہ یہ اپنے باپ کا نام بھی اگل دے۔ ذیشان نے ہانپتے ہوئے حکم دیا۔ واپس اسٹیج پر آ کر دیکھا تو عریشہ بری طرح کانپ رہی تھی اور بیگم لغاری اسے پانی پلا رہی تھی۔ ذیشان نے سب کے سامنے اسے گلے لگایا اور مائک اٹھا کر بلند آواز میں کہا، سن لو سب لوگ، جو کوئی بھی میرے اور میرے خاندان کے پیچھے ہے وہ اپنی موت کو دعوت دے رہا ہے۔ آج کی خوشی خراب کرنے والے کو میں ایسی سزا دوں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ مگر ذیشان کے دل میں ایک نیا کھٹکا پیدا ہو چکا تھا۔ سیٹھ وقار کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی ایسا دشمن تھا جو طاقتور بھی تھا اور جسے ذیشان کی ہر حرکت کی خبر تھی۔ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ اب ایک نئے اور زیادہ خطرناک موڑ میں داخل ہو چکی تھی۔ ولیمے کی ہنگامہ خیز رات خوف اور سنسنی کی نظر ہو چکی تھی۔ مہمان جا چکے تھے اور حویلی میں ایک پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی جو کسی آنے والے بڑے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ ذیشان لغاری اپنے کمرے میں داخل ہوا تو عریشہ صوفے پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی اور اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ ذیشان نے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ میری طرف دیکھو عریشہ، ذیشان نے نرمی سے پکارا، مگر اس کی آواز میں تھکاوٹ نمایاں تھی۔ عریشہ نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں ابھی تک اس مردہ کبوتر اور کفن والے کپڑے کا عکس تیر رہا تھا۔ صاحب، وہ لوگ مجھے مار دیں گے، میں آپ کے لیے منحوس ہوں، دیکھیں میری وجہ سے آپ کی خوشی برباد ہو گئی، عریشہ نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ ذیشان نے سختی سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اپنی آنکھوں میں اسے دیکھنے پر مجبور کیا۔ خبردار جو دوبارہ یہ لفظ بولا تو میری طاقت ہو کمزوری نہیں، اور رہی بات ان دھمکیوں کی تو یہ گیدڑ بھبکیاں ہیں۔ شیر جب دھاڑتا ہے تو جنگل کے یہ چھوٹے موٹے شکاری بلوں میں چھپ جاتے ہیں۔ آج انہوں نے میری خوشی خراب کی ہے، کل میں ان کی نسلیں برباد کر دوں گا، بس تم نے ڈرنا نہیں ہے۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ ذیشان نے چونک کر دیکھا، کون ہے؟ ہاشم اندر داخل ہوا اور اس کے ساتھ ایک اور شخص تھا جو قد کاٹ میں ذیشان کے برابر تھا اور چہرے پر ایک لاپرواہ سی مسکراہٹ سجائے ہوئے تھا۔ یہ ایس پی کبیر تھا، ذیشان کا جگری یار اور محکمہ پولیس کا سب سے شاطر افسر۔ ارے دلہا میاں، معاف کرنا، تمہاری سہاگرات خراب کرنے آ گیا، مگر حالات ہی کچھ ایسے ہیں، کبیر نے اندر آتی بلند آواز میں کہا۔ ذیشان کھڑا ہو گیا اور آگے بڑھ کر کبیر سے گلے ملا۔ تم کب آئے؟ مجھے لگا تم بیرون شہر ہو۔ کبیر نے عریشہ کی طرف دیکھ کر احترام سے سر جھکایا اور پھر ذیشان سے مخاطب ہوا۔ جب سنا کہ میرے شیر دوست کے گھر میں چوہے گھس آئے ہیں تو رہا نہیں گیا، ویسے بھابھی سے تو ملواؤ۔ ذیشان نے عریشہ کو متعارف کروایا۔ عریشہ، یہ کبیر ہے، میرا واحد دوست جس پر میں آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتا ہوں۔ کبیر نے شرارت سے کہا، بھابھی جی، آپ نے واقعی کمال کر دیا، اس پتھر کو موم کر دیا، ورنہ ہمیں تو لگتا تھا یہ اپنی وردی سے ہی شادی کرے گا۔ عریشہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا، اب مذاق بند۔ ذیشان سنجیدہ ہو گیا۔ وہ آدمی کہاں ہے جو پکڑا گیا تھا؟ کبیر کے چہرے سے بھی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ نیچے تہہ خانے میں ہے اور ہاشم نے اس کی اچھی خاصی توازے کی ہے، مگر وہ منہ نہیں کھول رہا، بہت ڈھیٹ ہے۔ کہتا ہے کہ اگر اس نے نام بتایا تو اس کا خاندان ختم ہو جائے گا، لیکن میرے پاس ایک طریقہ ہے اس کا منہ کھلوانے کا، چلو، ذیشان نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ عریشہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ میں اکیلی یہاں؟ ذیشان نے پلٹ کر کہا۔ کبیر نے اپنی خاص کارز باہر تعینات کیے ہیں، تم کمرے کو اندر سے تالا لگا لو اور کسی کے لیے مت کھولنا جب تک میری آواز نہ سنو۔ ذیشان اور کبیر تہہ خانے میں پہنچے
جہاں وہ مشکوک ویٹر کرسی سے بندھا ہوا تھا اور اس کا حلیہ بگڑا ہوا تھا۔ ذیشان کو دیکھتے ہی اس نے طنزیہ مسکراہٹ دی۔ آ گئے کمشنر صاحب، جتنا مرضی مار لو، میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میرا مالک تم سے بہت اوپر کی چیز ہے۔ کبیر نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بڑے پیار سے بولا، دیکھو پیارے، مار پیٹ تو پرانے زمانے کی بات ہے، میں تو بس تمہیں خبر سنانے آیا ہوں۔ ہم نے ابھی بریکنگ نیوز چلوا دی ہے کہ تم نے سارا سچ اگل دیا ہے اور اپنے مالک کا نام بتا دیا ہے۔ اب تمہارا مالک کی خبر دیکھ کر تمہارے گھر والوں کے ساتھ کیا کرے گا، یہ تم سوچ لو۔ یہ سنتے ہی قیدی کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا پڑ گیا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، جھوٹ ہے یہ۔ کبیر نے اپنا فون نکالا اور ایک جعلی نیوز کلپ چلا کر اس کے سامنے کیا جس میں یہ خبر چل رہی تھی۔ قیدی نے چیخنا شروع کر دیا، نہیں، بند کرو اسے، میں بتاتا ہوں۔ ذیشان نے کبیر کی طرف دیکھ کر داد دینے والی نظروں سے دیکھا اور قیدی کے قریب ہوا۔ بولو، کون ہے وہ؟ قیدی نے ہامتے ہوئے کہا، شاہ اور ملک شاہ۔ نام سنتے ہی ذیشان اور کبیر دونوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ملک شاہ اور ذیشان نے بے یقینی سے دہرایا، وہ تو ملک سے باہر ہے اور وہ ایک سیاست دان ہے، اس کا مجھ سے کیا بیر؟ قیدی نے تھوک نگلتے ہوئے کہا، آپ نے 3 سال پہلے جس ڈرگ کارٹل کو تباہ کیا تھا اور جس آپریشن میں اس کا چھوٹا بھائی مارا گیا تھا، وہ اس کا بدلہ لے رہا ہے۔ وہ واپس آ چکا ہے اور اس بار وہ آپ کو نہیں مارے گا بلکہ آپ کو تڑپا کر مارے گا۔ اس کا پہلا نشانہ آپ کی بیوی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اب آپ کی کمزوری وہی ہے۔ ذیشان نے غصے میں دیوار پر مکہ مارا، شاہ، اور میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی گری ہوئی حرکت کرے گا۔ کبیر نے سنجیدگی سے کہا، ذیشان، معاملہ بہت سنگین ہے، شاہ کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، سسٹم میں اس کے بہت سے لوگ ہیں، ہمیں بہت احتیاط سے چلنا ہوگا، تمہاری حویلی اب محفوظ نہیں ہے۔ ذیشان نے ہاشم کی طرف دیکھا، ہاشم، سیکیورٹی ڈبل کر دو اور آج سے کوئی بھی ملازم بغیر مکمل تلاشی کے اندر نہیں آئے گا۔ جب وہ واپس اوپر جا رہے تھے تو کبیر نے ذیشان کو روکا، یار ایک بات پوچھوں، تم اس لڑکی کے لیے اتنا خطرہ کیوں مول لے رہے ہو؟ ابھی تو کل کی بات ہے۔ ذیشان نے گہری سانس لی اور بولا، کبیر، جب ساری دنیا میرے خلاف تھی تو اس نے اپنی جان پر کھیل کر مجھے بچایا تھا۔ وفا کا بدلہ صرف وفا ہوتی ہے۔ اب اگر شاہ تو کیا خود موت بھی سامنے آ جائے تو میں عریشہ پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ وہ کمرے کے پاس پہنچے تو اندر سے کسی چیز کے گرنے اور عریشہ کی چیخ کی آواز آئی۔ ذیشان کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے اور کبیر نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی۔ عریشہ، دروازہ کھولو، ذیشان چلایا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ ذیشان نے پوری قوت سے ٹھوکر ماری اور دروازہ کھل گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کمرے کی کھڑکی کھلی تھی اور پردے ہوا سے لہرا رہے تھے۔ عریشہ زمین پر بے ہوش پڑی تھی اور اس کے پاس وہی سفید کاغذ پڑا تھا جس پر لکھا تھا، یہ تو بس ٹریلر تھا کمشنر صاحب، اگلی بار کھڑکی نہیں تمہاری زندگی کھلے گی۔ ذیشان بھاگ کر عریشہ کے پاس گیا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ عریشہ، آنکھیں کھولو۔ کبیر نے فوراً کھڑکی کی طرف دوڑ لگائی اور باہر جھانکا۔ وہاں اندھیرے میں ایک رسی لٹک رہی تھی۔ حملہ آور فرار ہو چکا تھا۔ ذیشان نے عریشہ کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ وہ ہوش میں آئی اور ذیشان کو دیکھتے ہی اس سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ صاحب، وہاں کوئی تھا، کالی پوشاک میں، اس نے میرے گلے پر چاقو رکھا تھا اور پھر یہ کاغذ پھینک کر چلا گیا۔ ذیشان نے اسے سینے سے لگا لیا۔ اس کا اپنا جسم غصے سے کانپ رہا تھا۔ بس بہت ہو گیا، اب دفاع نہیں، حملہ ہوگا۔ شاہ نے میرے گھر میں گھس کر میری غیرت کو للکارا ہے، اب میں اس کے گھر میں گھس کر اسے بتاؤں گا کہ ذیشان لغاری کس بلا کا نام ہے۔ کبیر نے فون نکالا اور کسی کو کال ملائی۔ ہیلو، ٹیم تیار کرو، ہمیں ملک شاہ کے فارم ہاؤس پر چھاپا مارنا ہے۔ وارنٹ کی ضرورت نہیں ہے، یہ ذاتی جنگ ہے۔ جنگ کا میدان اب سج چکا تھا۔ ایک طرف طاقت اور سیاست کا نشہ تھا اور دوسری طرف وفا اور انتقام کی آگ، اور اس آگ میں سب کچھ جلنے والا تھا۔ گاڑیاں آندھی اور طوفان کی طرح سڑکوں پر دوڑ رہی تھیں۔ ذیشان اور کبیر اپنی ٹیم کے ساتھ ملک شاہ کے فارم ہاؤس کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں انہیں اس کے چھپے ہونے کی اطلاع ملی تھی۔ ذیشان کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ تھا اور اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ جلد از جلد اس سانپ کا سر کچلنا چاہتا تھا۔ کبیر نے فون بند کیا اور ذیشان کی طرف دیکھ کر بولا، ذیشان، مجھے یہ سب بہت آسان لگ رہا ہے۔ شاہ اتنا بے وقوف نہیں کہ اپنے فارم ہاؤس پر ہمارا انتظار کرے، یہ کوئی جال بھی ہو سکتا ہے۔
ذیشان نے دانت پیس کر کہا، جال ہو یا موت مجھے فرق نہیں پڑتا، اس نے میرے گھر میں گھسنے کی جرت کی ہے، اب میں اسے جہنم بھیج کر ہی دم لوں گا۔ تم پیچھے والی ٹیم کو الرٹ رہنے کا بولو۔ فارم ہاؤس کے گیٹ پر پہنچتے ہی انہوں نے گاڑی سے ٹکر مار کر گیٹ کھولا اور اندر داخل ہوئے۔ سناٹا، وہاں صرف سناٹا تھا۔ ذیشان نے اپنی ٹیم کے ساتھ عمارت کو گھیر لیا اور خود دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوا۔ اندر کوئی نہیں تھا، صرف ایک میز پر لیپ ٹاپ رکھا تھا جس کی اسکرین روشن تھی۔ جیسے ہی ذیشان قریب گیا، اسکرین پر شاہ کا چہرہ نمودار ہوا جو ایک کرسی پر بیٹھا کہا لگا رہا تھا، خوش آمدید کمشنر صاحب، مجھے معلوم تھا تم جذبات میں آ کر یہی غلطی کرو گے، شاہ نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ذیشان نے غصے سے اسکرین پر مکہ مارا۔ کہاں چھپے بیٹھے ہو بزدل، سامنے آؤ۔ شاہ مسکرایا، میں تو وہی ہوں جہاں تمہاری سب سے قیمتی چیز ہے، تم مجھے یہاں ڈھونڈ رہے ہو اور میں نے اپنے آدمی تمہاری حویلی بھیج دیے ہیں، تمہارے جانے کے بعد تمہاری بیوی اکیلی ہے نا؟ ذیشان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے فوراً کبیر کی طرف دیکھا۔ واپسی، فوراً واپسی، یہ ڈائیورشن تھی۔ وہ لوگ گاڑیوں کی طرف بھاگے۔ ذیشان نے ہاشم کو فون ملایا جو حویلی پر تھا مگر فون بن جا رہا تھا۔ ذیشان نے گاڑی کو ہوا کے دوش پر ڈال دیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آدھے راستے میں اسے ہاشم کی کال آئی، سر غضب ہو گیا، حویلی پر حملہ ہوا ہے، وہ لوگ گارڈز کو بے ہوش کر کے اندر گھس گئے تھے۔ ذیشان نے چیخ کر پوچھا، عریشہ کہاں ہے؟ ہاشم کی آواز کانپ رہی تھی، سر وہ اسے لے گئے، ہم ناکام ہو گئے۔ ذیشان نے فون ڈیش بورڈ پر دے مارا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور غصہ ایک ساتھ امڈ آئے۔ کبیر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہوش سے کام لو ذیشان، اب جذبات نہیں دماغ لڑانا ہوگا، وہ اسے ماریں گے نہیں کیونکہ وہ تمہیں تڑپانا چاہتے ہیں، ہمیں سراغ ڈھونڈنا ہوگا۔ ذیشان ویران حویلی کے لاؤنج میں کھڑا تھا جہاں ہر چیز بکھری پڑی تھی اور بیگم لغاری صدمے سے صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ کبیر نے ہاشم سے پوچھا، کوئی سراغ، کوئی نشانی؟ ہاشم نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ سر وہ بہت ماہر تھے، CCTV کیمرے پہلے ہی بند کر دیے گئے تھے مگر جاتے جاتے ان کی گاڑی کا نمبر ایک گارڈ نے دیکھ لیا تھا۔ کبیر نے فوراً وائرلیس پر پیغام چلایا، پورے شہر کی ناکہ بندی کر دو، مجھے وہ گاڑی ہر حال میں چاہیے۔ ذیشان خاموش تھا، بہت خاموش۔ یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی تھی۔ اس نے اپنا فون نکالا اور ایک انجان نمبر سے آنے والی کال وصول کی۔ دوسری طرف شاہ کی آواز تھی، کیسا لگا میرا سرپرائز؟ اگر اپنی بیوی کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو پرانے سیمنٹ فیکٹری میں آ جاؤ، اور ہاں، اکیلے آنا ورنہ لاش ملے گی۔ ذیشان نے سپاٹ لہجے میں کہا، اگر اسے خراش بھی آئی تو میں تمہاری بوٹیاں نوش لوں گا، میں آ رہا ہوں۔ کبیر نے راستہ روکا، تم اکیلے نہیں جاؤ گے، یہ خودکشی ہے۔ ذیشان نے کبیر کی آنکھوں میں دیکھا، یہ میرا حکم ہے کبیر، تم پیچھے رہو گے، مجھے اسے بچانا ہے۔ ذیشان اپنی گاڑی میں اکیلا نکلا۔ پرانی فیکٹری کے کھنڈرات میں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ شاہ اور اپنے درجنوں مسلح آدمیوں کے ساتھ کھڑا تھا اور بیچ میں عریشہ ایک کرسی سے بندھی ہوئی تھی۔ اس کے منہ پر ٹیپ لگی تھی اور وہ ذیشان کو دیکھ کر تڑپ رہی تھی۔ ذیشان خالی ہاتھ آگے بڑھا۔ شاہ نے کہا لگایا، دیکھو شیر کیسے بکری بن کر آیا ہے، گھٹنوں پر بیٹھ جاؤ ذیشان لغاری، ورنہ میں اسے ختم کر دوں گا۔ عریشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھیں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ مت جھکنا۔ ذیشان نے عریشہ کی طرف دیکھا اور آہستہ سے مسکرایا، پھر شاہ کی طرف دیکھ کر بولا، میں گھٹنوں پر نہیں جھکوں گا کیونکہ لغاری صرف خدا کے آگے جھکتا ہے، لیکن میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، اسے چھوڑ دو اور میں تمہیں جانے دوں گا۔ شاہ ہنسنے لگا، تم پاگل ہو گئے ہو، تم اکیلے ہو اور ہم 50۔ ذیشان نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا ریموٹ نکالا اور بولا، میں اکیلا ضرور ہوں مگر خالی ہاتھ، میں نے پوری عمارت کے ستونوں پر وہ مادہ لگا دیا ہے جو میں نے تمہارے کارٹل سے پکڑا تھا، ایک بٹن اور ہم سب ملبے کا ڈھیر بن جائیں گے، فیصلہ تمہارا ہے۔ شاہ کی ہنسی رک گئی، اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، تم ایسا نہیں کرو گے، تمہاری بیوی بھی یہی ہے۔ ذیشان نے سنجیدگی سے کہا، وفا کی قید میں مرنا ہمیں منظور ہے، بولو کیا ارادہ ہے؟ فضا میں موت کا سناٹا تھا۔ شاہ کی آنکھوں میں خوف اتر آیا، وہ جانتا تھا کہ ذیشان ضدی ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے۔ شاہ نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا، اسے چھوڑ دو۔ آدمیوں نے عریشہ کی رسیاں کھول دی۔ عریشہ بھاگ کر ذیشان کے پاس آئی۔ ذیشان نے اسے اپنے پیچھے کیا اور ریموٹ شاہ کی طرف تانے رکھا، پیچھے ہٹ جاؤ سب، ذیشان نے گرجدار آواز میں کہا۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے کہ اچانک شاہ نے موقع پا کر
اپنی جیب سے ہتھیار گن نکالی اور ذیشان پر وار کرنے کی کوشش کی۔ ذیشان ہوشیار تھا، اس نے عریشہ کو دھکا دے کر سائڈ پر کیا اور خود زمین پر لیٹ گیا۔ دھماکے کی آواز گونجی مگر یہ ذیشان کی ریموٹ سے نہیں بلکہ باہر سے آئی تھی۔ کبیر اپنی پوری فورس کے ساتھ دیوار توڑ کر اندر داخل ہو چکا تھا۔ ذیشان کا ریموٹ والا ڈرامہ صرف شاہ کو الجھانے کے لیے تھا تاکہ کبیر کو پوزیشن سنبھالنے کا وقت مل سکے۔ پولیس کے جوانوں نے چاروں طرف سے فائر کھول دیا۔ شاہ نے بھاگنے کی کوشش کی مگر ذیشان نے چیتے کی طرح جھپٹ کر اسے دبوچ لیا۔ دونوں کے درمیان زبردست ہاتھا پائی ہوئی۔ شاہ نے ایک لوہے کا راڈ اٹھا کر ذیشان پر حملہ کیا مگر ذیشان نے اس کا ہاتھ مروڑ کر اسے زمین پر پٹک دیا اور پے در پہ مکوں کی بارش کر دی۔ تم نے میری بیوی کو ہاتھ لگایا، اب تم جیل نہیں جاؤ گے، تم وہ درد سہوگے جو تم دوسروں کو دیتے رہے ہو۔ کبیر نے آگے بڑھ کر ذیشان کو کھینچا۔ چھوڑ دو ذیشان، یہ قانون کے حوالے ہوگا۔ شاہ ادموا ہو چکا تھا۔ پولیس اسے ہتھکڑیاں لگا کر لے گئی۔ ذیشان ہانپتا ہوا عریشہ کی طرف مڑا جو ایک کونے میں کھڑی کانپ رہی تھی۔ ذیشان نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ سب ختم ہو گیا، تم ٹھیک ہو؟ عریشہ نے روتے ہوئے سر ہلایا۔ مجھے لگا تھا آج سب ختم ہو جائے گا۔ آپ نے جھوٹ کیوں بولا بم والا؟ ذیشان نے اس کے آنسو پوچھے اور مسکرا کر بولا، کیونکہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے اور مجھے تمہیں بچانا تھا۔ 2 ماہ بعد لغاری ہاؤس کا باغ پھولوں سے مہک رہا تھا۔ عریشہ اور ذیشان چائے پی رہے تھے۔ بیگم لغاری دور بیٹھی انہیں دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ عریشہ نے ذیشان کی طرف دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے مجھے سب سے زیادہ کس چیز نے قید کیا تھا؟ ذیشان نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آپ کی وردی یا روب نے نہیں بلکہ اس عزت نے جو آپ نے مجھے دی۔ میں سمجھتی تھی میں قید میں ہوں مگر وہ دراصل حفاظت کا حصار تھا۔ ذیشان نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اور مجھے لگا تھا کہ میں نے تمہیں قید کیا ہے مگر سچ تو یہ ہے کہ تمہاری وفا نے مجھے قید کر لیا ہے۔ یہ قید وفا اب عمر بھر رہے گی۔ دونوں نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ اب وہاں نہ کوئی ڈر تھا نہ دشمن، صرف سکون اور محبت تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔